مدنی دور کا یہ 61واں خطبہ ہے جو 20/1/2012 کو دیا گیا تھا۔ سماعت فرمائی یہ خطبہ جس کا عنوان ہے غزوہ خندق نمبر 2۔ اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ برادران اسلام و خواتین ملت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں گفتگو غزوہ خندق کی ابتدا میں ہے۔ اس سے پہلے والے خطبوں میں آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ آخر غزوہ خندق کے واقع ہونے کے اسباب کیا تھے اور کون سے لوگوں نے اس میں شرکت کی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس دور میں جزیرۃ العرب میں بسنے والے جتنے بھی دین اسلام کے مخالف تھے، خواہ مشرکین ہو مکہ ہو، خواہ یہود و نصارہ ہو یا دیگر عرب کے قبائل ہوں، سب لوگوں نے مل کر کے مدینہ منورہ پر دھاوا بولنے کا پلان بنایا تھا، اور اس کے جواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کر کے خندق کھودنے کا کام شروع کیا تھا۔ خندق کھودنے کا یہ کام جس جذبے کے ساتھ اور جس شوق و ذوق کے ساتھ صحابہ کرام کر رہے تھے، یقیناً یہ اس ایمان کا تقاضا تھا جو ایمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لایا گیا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک مزدور کی طرح اس غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے میں شریک تھے، اور جتنی محنت اور مشقت ایک عام صحابی کر رہے تھے، اس سے کہیں زیادہ محنت اور مشقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ خندق کھودنے کا جو موقع تھا اور اس میں کام کرنے کی جو دشواری تھی، یقیناً وہ موقع بھی انتہائی ناسازگار تھا اور کام بھی نہایت سخت ترین تھا۔ سن 5 ہجری کا یہ موسم ہے جس میں بہت شدید قحط سالی ہو گئی تھی۔ نتیجہ یہ تھا کہ باغوں میں پھل بہت مختصر آئے تھے، کھانے پینے کی چیزوں کا مناسب اور وافر مقدار میں انتظام نہ ہو سکا تھا، لہذا جس وقت یہ خندق کھودا جا رہا تھا اس وقت مسلمانوں کی حالت خوراک کے اعتبار سے انتہائی پریشانی کی حالت تھی۔ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے صحابہ کرام یہ کام انجام دے رہے تھے، اور پھر موسم بھی ایسا ناخوشگوار تھا کہ کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، اتنی سردی کہ اس میں ہاتھ اور پاؤں بالکل ٹھنڈے ہو جائے، اور اس کے اوپر مزید یہ ہلکی ہلکی کبھی کبھی بارش کی بوندیں بھی پڑ جایا کرتی تھی۔ اس صورتحال میں بھوک اور پیاس کی شدت اور اس کے ساتھ ساتھ موسم کی یہ نازک مزاجی، اور اس کے بعد پھر جس سنگلاخ زمین کو کھودنا تھا، وہ مدینہ منورہ کی زمین جو پتھریلی زمین تھی، اس میں پھاوڑے چلانا تھا اور اس میں بیلچے استعمال کرنا تھا۔ چنانچہ انتہائی محنت اور مشقت کا یہ کام تھا، اور انتہائی شدید ترین حالات میں یہ کام تھا۔ ان شدید ترین حالات کے ساتھ ساتھ مزید منافقوں کی جو جماعت تھی وہ مسلمانوں میں افراتفری پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ طرح طرح کی افواہ یہ مسلمانوں کے ماحول میں پھیلاتے تھے اور ان کو ڈرانے کی اور
دہشت زدہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. یہ کیا تم لوگ اللہ کے نام پر یہاں مرے مٹے جا رہے ہو اور یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہاری مدد فرمائے گا, اور یہ سوچ رہے ہو کہ جب تم محنت مشقت سے کام کرو گے تو اللہ رب العالمین خوش ہو جائے گا. یہ کون سا دھوکہ تمہارے دلوں میں سمایا ہوا ہے؟ جان رکھو کہ اللہ رب العالمین تمہاری نہ تو مدد کرے گا اور نہ کچھ کرے گا. یہ تو محض ایک دھوکہ ہے جو تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو اس طریقے سے باتیں, اس طرح کی باتیں منافقین مسلمانوں کے صفوں میں اس وقت اڑا رہے تھے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ منافقین بھی در حقیقت یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور کفار مکہ کے ساتھ بھی ملے ہوئے تھے. لہذا یہ صورتحال دیکھ کر کے ان کے اندر تو ایک عجیب غریب کھلبلی مچی ہوئی تھی, کیونکہ اس سے پہلے جو صورتحال تھی پورے جزیرۃ العرب کے لوگ اب تو مدینہ کی بستی کو تباہ اور برباد کر دیں گے. اور عبداللہ ابن ابی جو اس وقت بادشاہ بننے کی تیاری کر رہا تھا, اس نے دیکھا اب تو ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا اور میں یہاں کا بادشاہ بن جاؤں گا. چنانچہ جب اس نے یہ صورتحال دیکھی, ایک ایسی جنگی تدبیر استعمال کر رہے ہیں مسلمان جس کو جزیرۃ العرب کے لوگ جانتے نہیں تھے, جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ مدینہ پہنچ کر کے ہمارے سامنے یہ صورتحال پیش ہوگی. جب وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے تو مسلمانوں کو بھڑکا رہے تھے اور ان کو ورغلا رہے تھے کہ کیا محنت اور مشقت کرتے ہو, اتنی شدید مشقت, غلاموں کی طرح مشقت یہ برداشت کر رہے ہو اپنے گھروں کو گھر بار کو چھوڑ کر کے, تو یہ کسی بھی صورت سے تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. اور یہ جو وعدہ کی بات کی جاتی ہے یہ کوئی وعدہ کی بات نہیں ہے, دراصل یہ تم لوگوں سے کام لینا مقصد ہے اور کوئی بات نہیں ہے. تو ان تمام نامستعد حالات کے باوجود صحابہ کرام نے ہر طرح سے محنت اور مشقت کر کے بھوک اور پیاس برداشت کیا اور نامناسب موسم کو برداشت کیا, نامناسب حالات کو برداشت کیا, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کی خاطر اور مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر جتنے بھی افراد وہاں کام کرنے کے لائق تھے سب تن من دن جو ہے اس میں جٹ گئے اور اس طریقے سے کام کرنے کا یہ سلسلہ شروع ہوا. کبھی کبھی جو پریشانیاں آتی تھیں ان پریشانیوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام ظاہر بھی کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اسی درمیان حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک متمول گھرانے کے صحابی انصاری صحابی ہیں, آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا کہ انہوں نے اپنی سب سے قیمتی باغ جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد جا کر بیٹھتے تھے اور وہاں کچھ دیر جو ہے ٹھنڈا پانی پیتے تھے اور کچھ دیر وہاں بیٹھ کر کے جو ہے آب و ہوا کی جو وہاں کی جو آب و ہوا ہے اس سے جو ہے وہاں اس آب و ہوا کو استعمال کرتے تھے. اور اس طریقے سے جب آیت نازل ہوئی کہ سب سے بہترین مال جب اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو گے تب اللہ رب العالمین تم کو نیکیوں سے نوازے گا, چنانچہ وہ باغ انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تھا. تو بڑے مالدار آدمی تھے, انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کہا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے, اپنے پیٹ کو انہوں نے دکھایا, کہا دیکھیے بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے, 3 دن ہو گیا ہے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس وقت کچھ نہیں تھا, تمام کے تمام تر لوگ اس مصیبت اور اس مشقت میں تھے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور کہا دیکھو تمہارے پیٹ کے اوپر ایک پتھر بندھا ہوا ہے اور یہ دیکھو میرے اوپر دو پتھر بندھے ہوئے ہیں. تو آخر یہ محنت اور مشقت کا وقت ہے, اگر کوئی چیز میسر ہوتی تو ضرور اس کا انتظام کیا جائے, لیکن جب صورتحال اتنی نازک ہے تو انتظام کرنے کا کوئی موقع بھی نہیں ہے. اور اس طریقے سے
جب انہوں نے دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہونے کے باوجود اس قدر محنت اور مشقت ہم لوگوں کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں، ہم تو ایک پتھر باندھے ہوئے ہیں اور آپ ڈبل پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو یقیناً آج کی پریشانی مجھ سے کہیں زیادہ ہوگی۔ چنانچہ اس طریقے سے اس پریشانی کو جب انہوں نے دیکھا تو ان کو بھی صبر ہو گیا۔ جی ہاں، اس طریقے سے ایک طویل سلسلہ جو بھی دن چلا ہو، بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق تقریباً 20 دن اس کے کھودنے میں لگا تھا۔ گزارے 20 دن اور 20 راتیں اس مشقت میں، گزارے 20 دن اور 20 راتیں اس مشقت میں، رخ شامی پہ خندق کھود لی ارباب ہمت نے۔ مدینہ منورہ کے ایک داخلے کے دروازے میں سے ایک دروازے کا نام ہے دروازہ شامی، باب شامی۔ ملک شام یعنی شمال کی طرف ملک شام پڑتا تھا، تو وہاں جانے کے لیے اسی دروازے کو لوگ استعمال کرتے تھے۔ تو باب شامی جو آخری کنارہ تھا، جہاں شمال کی جانب جہاں سے مدینہ منورہ کے اندر کوئی داخل ہو سکتا تھا، وہاں تک ارباب ہمت یعنی صحابہ کرام نے اس مشقت اور محنت کہ نہایت مشقت اور محنت کر کے اور ہمت اور جرأت کے ذریعے سے انہوں نے اس خندق کو مکمل کر لیا۔ اس خندق کے مکمل ہونے کی سے پہلے اور بہت ساری تکلیفیں مسلمانوں کو ہوئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 دن گزر چکا تھا، کسی صحابی نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ تھوڑا بہت جو آ جاتا تھا، ایک آدھ پسر جو آتا تھا، تو اسی جو کو کوٹ کر کے کچھ پرانی چربی جو پڑی رہتی تھی اسی چربی کو ملا دیتے تھے، اس میں سے عجیب قسم سے بو بھی آتی تھی، اور اسی کو رکھ دیتے تھے کہ بھائی لیجئے اس کو تھوڑا بہت چاٹ لیجئے۔ چنانچہ کہتے ہیں نتیجہ اتنا برا تھا کہ ایک تو وہ کھایا نہیں جاتا تھا، کھانے تو منہ میں پھنس جاتا تھا، اٹک جاتا تھا جیسے لگتا ہے گلے میں، اور وہ سرکتا نہیں تھا، اور پھر عجیب قسم کی بدبو اس میں سے نکلتی تھی، لیکن کرتے چار اور ناچار اسی کو چاٹ چوٹ کر کے اپنا زندگی اس طریقے سے گزارتے تھے اور اس طریقے سے تسلی حاصل کرتے تھے۔ اور اس کے باوجود پتھر کھودنے میں جو مشقت ہوتی تھی تو وہ مشقت اپنی الگ ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ اسی پتھر کھودنے کے صورتحال میں ایک صورتحال ایسی پیش آئی جس نے جناب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزانہ کردار کو ظاہر کر دیا۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ایسی چٹان ہمارے سامنے آ گئی جس میں ہم نے لاکھ پھاوڑا مارنے کی کوشش کی، جو ہی ہم پھاوڑا مارتے تھے تو پھاوڑا چھٹک جاتا تھا ہاتھوں سے، ایسا لگتا تھا کہ کوئی قوت ہے جو اور پھاوڑے کو اچھال رہی ہے۔ پتھر اتنا شدید ترین تھا کہ پتھر پہ ذرہ برابر اس چٹان پہ پھاوڑے اثر نہیں کرتے تھے۔ جتنے جوان سال لوگ تھے، جتنے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، ہر ایک نے قسمت آزمائی کی، ہر ایک نے پھاوڑا مارنے کی کوشش کی، لیکن کسی سے وہ کام نہ ہو سکا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو اس کا تجربہ رکھتے تھے، انہوں نے بھی کوشش کیا، لیکن ذرہ برابر کچھ بھی کام نہ ہو سکا۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام حاضر ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انتہائی سنگین صورتحال سے دو چار ہے، ہم لوگوں کے حصے میں ایک ایسی چٹان آ گئی ہے جس کے توڑنے کی ہر ممکن کوشش ہم نے کیا، لیکن وہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، آپ نے پھاوڑا لیا، اللہ اکبر کہا، بسم اللہ کیا، اور پھر آپ نے پھاوڑا مارا، اور جب وہ پھاوڑا آپ نے مارا تو عجیب غریب منظر لوگوں نے دیکھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھاوڑا مارتے ہی اتنی زبردست روشنی نکلتی ہے، اور اس روشنی کے ساتھ ساتھ اس چٹان کا ایک ٹکڑا بھی باہر آ کر کے چھٹک جاتا ہے۔
صحابہ کرام نے اس پتھر کے نکلنے کو اور اس روشنی کے نکلنے کو منظر دیکھا. ایسی نازک صورتحال میں جب کھانے کے لیے ایک دانہ ہی میسر ہے اور پریشانی اپنی بالکل انتہائی عروج پر پہنچی ہوئی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بشارت دیتے ہیں کہ یہ روشنی کیا نکلی ہے، مجھ کو تو کسرا کا خزانہ مل گیا اور میں کسرا کے سرخ جو وہاں کی سرخ محلات ہے، اس وقت میں ان محلات کو دیکھ رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد جب دوسرا پھاوڑا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا تو اس چٹان کا ایک دوسرا حصہ نکلا اور اس کے ساتھ زبردست روشنی نکلی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دیکھو فارس کا خزانہ نظر آ رہا ہے اور فارس کا وہ دیکھو قصر ابیض ہمارے سامنے ہے. اور پھر جب تیسرا پھاوڑا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا تو اس چٹان کا جو آخری حصہ تھا وہ حصہ بھی نکل کر کے اور چھٹک گیا اور اس کے ساتھ جو روشنی نکلی اس روشنی کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لو صنعاء کا دروازہ میرے سامنے ہے اور یمن کی چابی میرے ہاتھوں میں آ گئی ہے. یقیناً یہ گفتگو اور یہ معجزاتی بشارت جو ابھی چٹانیں توڑ رہے ہیں، جو ابھی پتھر کھود رہے ہیں، ان کو اگر کیسر و کسرا کے خزانے کی بشارت دی جائے، اگر ان کو صنعاء کی حکومت کی بشارت دی جائے تو یقیناً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت معنوی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے انتہائی کارگر ثابت ہوتی ہے. اور یہ وہ بشارت ہے جو کوئی جھوٹی بشارت نہیں ہے، یہ کوئی کھوکھلا دعویٰ نہیں ہے. یقیناً یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارت ہے. اس واقعے کو شاعر نے اپنے الفاظ میں کچھ اس طریقے سے ذکر کیا ہے. مگر یک مرحلہ پر ہو گئی حائل چٹان سی، مگر یک مرحلہ پر ہو گئی حائل چٹان سی، اسے کوئی بسر توڑے کسی میں تھی نہ جانے سی. ظاہر بات ہے کہ سب لوگوں نے اس پر اپنی جو ہے کوشش کی لیکن کسی کے بس کی بات نہ ہوئی. لگا کر ضرب پتھر پر جوانوں پیر سب ہارے، لگا کر ضرب پتھر پر جوانوں پیر سب ہارے، پیمبر کی طرف تکنے لگے اللہ کے پیارے. مایوسی کے عالم میں اب کچھ نہیں سوچ رہا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سہارا اور امید کی نگاہ سے صحابہ کرام دیکھنے لگے. زبان پاک سے اللہ اکبر کی صدا نکلی، لگائی ایک ضرب ایسی کہ پتھر سے ضیا نکلی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پھاوڑا اپنے ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جب آپ نے پھاوڑا چلایا تو یہ منظر تھا. زبان پاک سے اللہ اکبر کی صدا نکلی، لگائی ایک ضرب ایسی کہ پتھر سے ضیا نکلی، اور ضیا ایسی کہ چمکے جس سے دامن کو ساروں کے پورا علاقہ بالکل چمک گیا. ضیا ایسی کی چمکے جس سے دامن کو ساروں کے، کھلے نظر پر باب کچھ رنگی نظاروں کے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی اس بشارت کی جانب اشارہ ہے. مرقع قصرہائے احمری نے شام کو پایا، احمر یعنی سرخ. مرقع قصرہائے احمری نے شام کو پایا، اشارہ اہل دین غلبہ اسلام کا پایا. لگائی دوسری ایک ضرب جب اللہ والے نے، دکھایا ایک نیا منظر مقدس کے اجالے نے. جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ضرب لگایا تو یہ جھلک صحابہ کرام نے دیکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت سنی. اجالے میں جھلک تھی فارس کے قصر مدائن کی، اجالے میں جھلک تھی فارس کے قصر مدائن کی.
مدائن جو فارس کا پائے تخت تھا. یہ ضرب دست حق کنجی تھی کسرائی خزائن کی. پڑی ضرب سوم سنگی چٹاب پارا پارا تھی. نبی کے ہاتھ کی قوت جہاں پہ آشکارا تھی. جی ہاں یہ خدائی طاقت تھی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزاتی طور پہ مسلمانوں کو دکھایا کہ وہ چٹان جس کے توڑنے کی ہمت تمام صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے ہار چکے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے تیسرے ضرب میں اس کو پارا پارا کر دیا. بڑی ضرب سوم سنگی چٹاب پارا پارا تھی. نبی کے ہاتھ کی قوت جہاں میں آشکارا تھی. نظر خیرا ہوئی اس مرتبہ بھی وہ چمک دیکھی. یمن کا ملک دیکھا شہر سنا کی جھلک دیکھی. جی ہاں یہ سب جو جھلک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تھی، در حقیقت یہ جھلک، یہ بشارت اس بات کی علامت تھی کہ یہ جو موجودہ زمانے کی سب سے بڑی قوتیں اور سب سے بڑی طاقتیں ہیں. ابرہا کا بسنے والا یمن جو کسی دن خانہ کعبہ کو ڈھانے چلا تھا، وہ حکومت تمہارے قبضے میں ہوگی. یہ قیصر و کسریٰ جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت روس اور امریکہ اس زمانے کی تھی، وہ تمہارے قبضے میں ہوں گی اور اس کے خزانے کو تم خرچ کرو گے اور استعمال کرو گے. یہ نظارے فتوحات ممالک کے اشارے تھے. یہ نظارے فتوحات ممالک کے اشارے تھے. نبی کے ہاتھ میں سب کام امت کے سوارے تھے. تو اس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین حالات میں بشارتیں بھی ملتی رہتی تھیں. اور اس کے علاوہ اور جو معجزات تھے کھانے پینے سے متعلق بہت سارے معجزات اس غزوہ احزاب کے موقع پر ظاہر ہوئے تھے. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھوڑا سا کھجور لے کر کے اپنے گھر سے آئیں. ان کی والدہ نے دیا تھا کہ جاؤ میرے والد کو اور میرے ماموں جو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہا ان کو لے جا کر کے دے دو. 3 دن ہو گیا ہے ان کے جو ہے حلق کے نیچے کچھ گیا نہیں ہے، لہذا لو یہ تھوڑا سا کھجور ہے، لے جا کر کے ان کو دے آؤ. چنانچہ وہ خاتون لے کر کے اس کھجور کو اپنے جو ہے ماموں کے پاس جا رہی تھیں. چنانچہ جب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ان کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا کہ بیٹی کیا لے جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑا سا کھجور ہے، امی نے بھیجا ہے کہ ابو اور ماموں کو جا کر کے دے آؤں کیونکہ وہ لوگ بہت پریشان ہیں، 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ کو دے دو. تو انہوں نے کہا لیجیے. آپ کے ہاتھ میں انہوں نے وہ کھجور ڈال دیا. آپ نے ہاتھ نیچے پھیلا کر کے اس کھجور کو لیا. آپ کی ہتھیلیاں، دونوں ہتھیلیاں اس کھجور سے بھر گئیں. اتنا کھجور تھا وہ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا منگوایا اور اس کپڑے کے اوپر ان کھجوروں کو پھیلا دیا اور آپ نے اعلان کرا دیا صحابہ کرام میں کہ جتنے لوگ خندق کھودنے پہ لگے ہوئے ہیں اور جنہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے کئی دنوں سے، وہ لوگ آئے اور یہ کھجور رکھا ہوا ہے، اس کھجور کو جو ہے حسب ضرورت کھا لیں اور پھر اپنی ڈیوٹی پر جائیں. چنانچہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب وہ صحابہ کرام آتے تھے اور کھجور کھاتے تھے، کھا کر کے اطمینان سے چلے جاتے تھے، لیکن اس کھجور میں کوئی کمی نہیں دکھائی دے رہی تھی. ایسا لگتا تھا کہ اس کپڑے کے چاروں کناروں سے گویا کہ کہیں سے کھجور گر رہا ہے، کہ ادھر اٹھ نہیں رہا ہے اور ادھر وہ کھجور بالکل وہاں پہ ڈھیر لگتا چلا جا رہا ہے. اس طریقے سے صحابہ کرام نے کھجوروں کو کھایا، پیٹ بھر کھایا اور پھر اپنی اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے. تو اس طریقے سے یہ جو ہے معجزات کا ظہور ہوتا تھا. ان معجزات میں سے ایک واقعے کا تذکرہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا تذکرہ کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی میں غزوہ احزاب کے باب میں اس روایت کو ذکر کیا ہے. روایت تھوڑا طویل ہے، لہذا میں آپ کے سامنے سیدھے کتاب کے ذریعے سے اس روایت کو
کے ترجمے کو آپ کو سناتا ہوں۔ روایت ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ خندق کھود رہے تھے، بڑی پریشانی کا عالم تھا۔ خندق کھودتے کھودتے ایک بہت سخت چٹان آ پہنچی۔ یہ وہ چٹان ہے جو حضرت برا ابن عازب اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے میں ابھی گزری ہے۔ اس کے علاوہ یہ دوسرا واقعہ ہے، اس دوسرے چٹان کا قصہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بہت سخت چٹان، قدیتن شدیدہ چٹان اور بہت سخت چٹان ہم لوگوں کے سامنے پہنچ گئی۔ چنانچہ بہت پریشان ہوئے ہم لوگ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ چٹان ہمارے سامنے آ گئی ہے، ہم لوگوں کا بس نہیں چل رہا ہے اور یہ تو بہت بڑی رکاوٹ ہو گئی ہے خندق کے کھودنے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لاؤ ٹھیک ہے میں اترتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ سیرت ابن ہشام میں تھوڑا سا اضافہ ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ایسا کرو تھوڑا سا پانی لاؤ۔ جب تھوڑا سا پانی آپ نے منگایا، آپ نے اس میں دعا کر کے پھونکا اور اسی پانی کو اس چٹان کے اوپر ڈال دیا۔ اب اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھاوڑا مارا، تو روایت میں یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے تھے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا میں نے خود دیکھا، کیونکہ 3 دن گزر گیا تھا، ہم نے کھانے کو کون کہا چکھنے کے لیے بھی کچھ نہ ملا تھا۔ بہرحال جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان پہ پھاوڑا مارا تو وہ چٹان ایسے محسوس ہوئی جیسے پگھلی ہوئی ریت، وہ ریت جس میں پانی پڑا ہوا ہو اور پانی زیادہ سرایت کر جائے تو کتنی ڈھیلی ہو جاتی ہے، پھاوڑا مارو تو پھاوڑا جتنا جو ہے مکمل پھاوڑا اس کے اندر گھس جاتا۔ کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پھاوڑا مارا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے پگھلی ہوئی کوئی ریت ہو اور پھاوڑا سیدھے اس میں گھس جائے۔ چنانچہ اس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے ذریعے سے یہ چٹان بھی ٹوٹی اور پھر ہم نے اپنا کام جو ہے شروع کیا اور اس طریقے سے یہ سارے مشکل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آسان ہوتے گئے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا دیکھا تو مجھ کو برداشت نہ ہو سکا۔ آخر ہم لوگ ہیں، چلو ٹھیک ہے کیسے بھی گزاریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں مہمان بن کر کے آئے ہیں، ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں تو ہم کو اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا انتظام ضرور کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا مجھ کو گھر جانے کی اجازت دیتے تو بڑی اچھی بات ہوتی، ایسے کچھ ضرورت ہے، میں تھوڑا گھر جانا چاہتا ہوں۔ اس وقت انہوں نے نہیں بتایا کہ میں کس لیے جانا چاہتا ہوں، چنانچہ اپنے بیوی کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورتحال میری نگاہوں نے دیکھا ہے، مجھ کو صبر نہیں ہو سکا کہ میں وہاں یہ صورتحال دیکھ کر کے اور وہاں قائم رہ سکوں، لہذا میں تمہارے پاس آیا ہوں، ذرا دیکھو گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو ایک تھوڑا سا جو رکھا ہوا ہے، ایک سا جو رکھا ہوا ہے، دوسری روایت میں جو اگلی روایت ہے اس میں وہ وضاحت ہے۔ کہا اچھا ایک کام کرو، وہ ایک سا جو 2.5 کلو کے قریب ہوتا ہے اس کو تم ذرا جو ہے جلدی سے پیس ڈالو، اور یہ جو بکری کا بچہ گھر پہ موجود ہے میں اس کو ذبح کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے جو ہے فوراً چکی چلانا شروع کیا، جب تک انہوں نے وہ 2.5 کلو جو پیسا تب تک انہوں نے بکری کا کو ذبح کر کے کھال وال اتار کر کے اور گوشت کا ٹکڑا تیار کر کے اور پھر ادھر پکانے کا کام چالو کر دیا۔ دونوں کا کام بالکل لگ بھگ برابر اتر گیا۔ تو جب ہانڈی پہ گوشت کو چڑھا دیا تب کہتے ہیں
کہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آٹا بھی گوجھ گیا تھا, اس کو تھوڑا سا ملائم ہونے کے لیے رکھ دیا گیا تھا, بالکل ٹوٹ چکا تھا, یعنی روٹی پکانے کے قریب ہو چکا تھا, اور گوشت بھی پک گیا تھا, تقریباً پک چکا تھا. تو میری بیوی نے سے میں نے کہا اب میں بلا کے لاؤں. دوسری روایت میں ہے, اگلی والی روایت میں, تو انہوں نے کہا اچھا جاتے تو ہو لیکن ذرا اپنی میری بے عزتی نہ ہونے پائے کہیں, یعنی ایسا نہ ہو زیادہ لوگوں کو بلا لاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے چپکے سے کہہ دینا اور یہ بتا دینا کہ اپنے پاس اتنا تھوڑا سا کھانا ہے, آپ چلیے اور 2-1 آدمی کو اپنے ساتھ اور بلا لیجئے, تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاعدے سے کھا چکے ہیں. یہ اس انصاری خاتون کے دل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی, اس محبت کا اظہار تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو زیادہ لوگ آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدے سے نہ کھائے, لہذا چپکے سے جا کر کے کان میں کہنا کوئی سن نہ پائے. چنانچہ یہ گئے اور کہا تو آئیے ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کان میں دھیرے سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا کھانا میرے یہاں تیار ہے اور جو ہے آپ چلیے اور 1-2 آدمی کو اور بلا لیجئے. تو اللہ کے رسول نے کہا رے کتنا ہے؟ تو انہوں نے کہا بس وہی ایک سا جو تھا اور 1 بکری کا بچہ. آپ نے کہا پھر کیا پوچھنا, کثیر طیب, یہ تھوڑے ہے, یہ تو بہت ہے اور مزیدار بھی ہے. روٹی اور گوشت مل جائے اور اس بھوک پیاس کے عالم میں تو اس سے مزیدار کھانا کیا ہوتا ہے. اب انہوں نے تو کان میں دھیرے دھیرے کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زور سے کہا. اب یہ گھبرانے لگے. پھر اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ دیکھو تم گھر جاؤ, ہادی کو چھونا نہیں, اتارنا نہیں آگ سے, اور روٹی جو ہے ابھی پکانا نہیں شروع کرنا, میں آتا ہوں. اور وہاں اعلان کر دیا آپ نے, کہا یا اہل خندق ان جابرا قد صنع لكم سورا, او خندق کھودنے والے صحابہ کرام چلو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں سب کی دعوت ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا, اب گھبرائے ہوئے بھاگے گھر گئے اور بیگم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے خندق والوں کو لا رہے ہیں. انہوں نے کہا کرا ڈالا نے میری بے عزتی, میں نے کہا تھا نا چپکے سے بتانا, جا کے زور سے کہہ دیا ہوگے. کہا ارے نہیں, جیسے تم نے کہا تھا ٹھیک ویسے میں نے کیا. اور پھر اللہ کے رسول نے پوچھا بھی کہ کتنا کھانا ہے, تو میں نے بتایا بھی کہ اتنے ہیں. کہا اچھا, اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کتنا ہے اور تم نے بتا دیا اتنا ہے. کہا ہاں. کہا سب کیا اس میں پریشانی کی بات ہے, اب اللہ کے رسول جتنے لوگوں کو لانا چاہے اس میں اپنی کیا بات ہے. بھائی ہم نے بتا دیا اتنا ہے, اب اللہ کے رسول آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, جتنے لوگوں کو لے کر کے آئے تو خوشی کی بات ہے, اب اپنا اس میں کیا, اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار ہو گئے نا. یہ یقین اور یہ اعتماد اس خاتون خانہ کے دل میں تھا کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا اس دعوت میں تو اپنی اب کیا ذمہ داری رہ گئی, اور اب تو پورا کام ہو ہی جائے گا جب آپ سب کو لے کر کے آ رہے ہیں. چنانچہ صحابہ کرام وہاں تھوڑے تعداد میں کر کے گئے. آپ نے کہا کہ زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں کرنا, دھکا پیلی نہیں کرنا, آرام سے آؤ. اور آتے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھے وہاں اور چمچ اپنے ہاتھ میں لیا اور روٹی بنانے کا حکم دیا. تنور جلا. چنانچہ جتنے مہاجرین اور انصار تھے سب کے سب وہاں گئے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو چمچ سے گوشت نکالتے اور روٹی کا ٹکڑا لیتے, اس پہ رکھ کے دیتے, چلو بسم اللہ کرو. اور اس طریقے سے جتنے لوگ تھے تمام کے تمام لوگ پیٹ بھر اچھی طریقے سے سب کے سب آسودہ ہو گئے. نکالتے ڈھکن بند کر دیتے, روٹی کا ٹکڑا دیتے, پھر ڈھکن کھولتے, پھر نکالتے, پھر ڈھکن بند کر دیتے. اور اس طریقے سے یہ کام مکمل ہو گیا. اور فرماتے ہیں کہ حتی شبعوا, ایسے نہیں کھایا, خوب آسودہ ہو کر کے سب لوگوں نے کھایا. آپ اندازہ لگائیے کہ محنت اور مشقت کرنے والا
شدید ترین بھوکا آدمی جو 3 دن فاقہ کشی کر چکا ہو تو جب پیٹ بھر کے کھائے گا تو کیسا کھائے گا؟ بہرحال فرماتے ہیں کہ حتی شبعوا، یہاں تک کہ سب کے سب آسودہ ہو گئے، وہ بقیتن، اور باقی بھی بچ گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ لو کلی ھذا وحدک، اس کو خود بھی آپ اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، اور جتنے گھر ہیں یہاں سب کے یہاں پہنچا بھی دو، کیوں؟ فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ، کیونکہ تمام گھروں پہ اس وقت جو ہے فاقہ کشی ہو رہی ہے۔ لہذا یہ ایسا معجزہ ظاہر ہوا غزوہ خندق کے موقع پر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کی اور ان کے خاتون کے دل میں جو ایمان تھا اور جو حب رسول تھی اور جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر دیکھ کر کے غیرت اور حمیت بھڑکی تھی، اس کی خیر و برکات کا یہ نتیجہ تھا کہ صرف خندق والوں ہی نہیں بلکہ مدینہ کے بسنے والوں نے بھی اس برکت سے فائدہ اٹھایا اور وہ کھانا مدینے کے گھر گھر میں پہنچ گیا۔ تو ایسی صورتحال بھی ہوتی رہی، اور اس طریقے سے خندق مکمل کرنے کا کام صحابہ کرام نے مل جل کر کے کیا، اور جب تک مدنی لاؤ لشکر مدینہ کے قریب آئے تب تک خندق کھودنے کا یہ کام مکمل ہو گیا۔ اس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف جو پوری طاقت اس وقت کی جمع ہو گئی تھی، اب اس کے حملے کا انتظار مدینہ منورہ کے لوگ کرنے لگے، اور جب تک خندق مکمل ہوا تب تک ان کا جو ہے لشکر بھی مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گیا۔ اب آگے کی کیا صورتحال ہے انشاءاللہ آئندہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کی سنت، ان کی سیرت اور ان کے خدمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو محبت صحابہ کرام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تھی اور جو غیرت ان کو تھی، ہمارے دلوں میں بھی اس غیرت کی رمق عطا فرما۔ میرے مولا مسلمانوں کے دلوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے کشادہ فرما دے۔ میرے مولا ہمارے دل و دماغ کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے۔ باری الہ ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں عزت احترام کے ساتھ دین اسلام پر زندہ رہے اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔